حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ کی علامات کی تعظیم واجب ہے، ضروری ہے ادب کرنے والوں کے لیے۔ کعبہ بھی اللہ کی علامات میں سے، صفا و مروہ بھی اللہ کی علامات میں سے، مکہ و مینا بھی اس کی نشانیوں میں سے، انبیاء بھی اس کی نشانیاں۔ اور پھر میں جیسے پچھلے دفعہ ہم نے گفتگو کی، پچھلے گفتگو میں ہم نے کہا کہ جو چیزیں معصوم ہستیوں سے منسوب ہوں وہ بھی معصوم کے ذریعے سے پھر اللہ کی علامات ہی قرار پاتی۔ آج ہم ایک نئی زیارت، نئی علامت، نئی نسبت، نئے مقام اور ایک عظیم جگہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جس سے خطوہ امام علی کہتے ہیں۔ عراق کے دوسرے بڑے شہر بصرہ، جو بغداد کے بعد عراق کا سب سے بڑا شہر ہے، جس میں اکثریت 12 امامی شیعہ اثنا عشری لوگ موجود ہیں، وہاں کے ایک محلہ الزبیر میں، ایک تو جب آدمی بارڈر سے بصرہ انٹر ہوتا ہے سیدھا روڈ جاتا ہے کربلا کی طرف، ایک تھوڑا سا لیفٹ ہینڈ پہ اگر مڑ جائیں تو پوچھا جائے بصرہ شہر میں علاقہ الزبیر، اس میں ایک جگہ ہے جو عظیم زیارت، بہت بڑا مقام، عراق میں علماء طلاب بہت زیادہ جاتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں خطوہ امام علی، مولا علی کے بیٹھنے کی جگہ جہاں کے رکے۔ یہ دراصل مقام جمل ہے، مقام جمل جہاں پہ جنگ جمل ہوئی، جہاں مولا علی جا کے رکے، میرے مولا نے قیام کیا، اس خط کو، اس جگہ کو خطوہ امام علی کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد علی، وہ بھی مولا علی سے منسوب، مسجد بھی مولا علی سے منسوب۔ اور جہاں جنگ جمل کے دوران میرے مولا نے جس جگہ کے قیام کیا اس کو خطوہ امام علی، وہاں پر ایک نہر بھی اب جاری کی گئی ہے دریائے فرات سے، اس نہر کا نام بھی اس وجہ سے خطوہ امام علی نہر رکھا گیا، النہر خطوہ امام علی علیہ السلام علیہ آلہ تحیت والسلام۔ تو یہ ایک ہی جگہ پر 3 چیزیں ہیں۔ امیر المومنین کی نے سفید علم کے ساتھ اسی جگہ پر جمل میں جنگ کا آغاز کیا۔ مولا نے کیا آغاز کیا؟ مولا تو ایک دفاعی جنگ کرنے آئے، چونکہ مولا کے علاقے پر حملہ کیا گیا تو مولا اس علاقے کے گورنر نے، مولا کے جو تھے ابن حنیف، انہوں نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا میرے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ ان کو زخمی کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی دفاعی جنگ تھی، کیونکہ جارح لوگ تھے جو حجاز میں، جنہوں نے شب خون مارا، لوٹ مار کی۔ تو مولا نے یہاں پر جنگ کی جس میں نبی پاک کی گواہی کے مطابق مسلمانوں کی بڑی سیاستہ کتب میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ناکسین مارکین کاستین، بیعت توڑنے والے اور خارجی اور صفین والے یہ باطل پہ ہوں گے، علی عین حق۔ تو اس حوالے سے جو اہل معرفت ہیں، جو امیر المومنین سے عشق رکھتے ہیں، ان کو اس زیارت کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جب عراق کا سفر ہو یا بالکل بلکہ باقاعدہ پروگرام کے تحت
خطوہ امام علی میں جائیں. ہمارا قافلہ مشرف ہوا. یقین کریں بڑے عظیم مقام، بڑے روحانیت کا موقع تھا. بالخصوص جگہ پر ایک بہت بڑا مینار ہے جہاں امیر المومنین آ کے کھڑے تھے. وہاں پہ مصلی بھی پڑے ہوتے ہیں لوگ. 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امیر المومنین بھی پڑھتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. تمام کتب میں تواتر کے ساتھ متواتر روایات، روایت درایتاً تمام جہتوں سے، تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک جنگ جمل کا ہونا، مولا کا قیام، اور پھر علماء کی کثرت کا خطبہ امام علی بصرہ جانا اور وہ مقام، اور اس میں شک و شبہ کی 1 انچ کی بھی گنجائش نہیں. تو وہاں پر جایا جائے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، مولا امیر المومنین کو یاد کیا جائے. اور یہ مظلوم زیارت ہے کہ علی نے کس مشکل اوقات میں، کہ اطراف میں بھی دوسری طرف بھی ایسی شخصیات کے لوگ ان کو مانتے تھے، لوگ پریشان تھے کہ جمل میں کیا کریں. اس اہم موقع پر علی حق بھی تھے، حقانیت کو بھی ظاہر کیا، اور عظیم فتح میرے مولا علی کے قدم چومے. اور مولا کے لیے اس جنگ میں اجر بھی تھا. علی کے مقابلے میں آنے والے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی شکست کھا گئے، اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی انشاءاللہ انہوں نے دیکھا کہ علی ہی علامت حق ہے. جو علی کے خلاف اٹھے وہ عین باطل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آخر میں میری دعا ہے کہ آپ مومنین کو بھی خدا خطوہ امام علی کی زیارت نصیب فرمائے.